اچھا ہم پہلے اپنا عظیم خان پہلے بھی یہاں آتے رہتے ہیں گلگت میں یا ان علاقوں میں. ہم نے اتنے قریب سے نا ناگا پربت کو نہیں دیکھا. بالکل, کل تو ہم اس کے دامن میں پہنچ گئے تھے. جی جی. اور یہ پیارا سا گاؤں, اس پیارے گاؤں میں اس کو کیا نام دیتے ہیں کہ یہ یہاں کے جو باسی ہیں, یہاں کے جو لوگ ہیں, یہ صبح صبح اپنے کاموں میں, اپنے کھیتوں میں, زمینوں میں ماشاءاللہ کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو جی ہم جو ہے نا کل اسی پہاڑ کے بالکل اس کے دامن میں گئے تھے. بالکل یعنی اس کے سائڈ پہ گاؤں میں ہم نے نائٹ اسٹے کیا تھا. سبزیاں اگائی جاتی ہیں یہاں. سارے آلوں کے بہت جی بڑے کھیت. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں گھر نئے بن رہے ہیں, اور وہ سامنے پتھروں کے گھر بنے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. ہمارے 13ویں ولاگ کا آغاز ہو چکا ہے. اس وقت ہم ناگا پربت کی چوٹیوں کو, بلکہ قدموں کو, چوٹی تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, قدموں کو چھو کے پھر واپسی ہو رہی ہے. واپسی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ہمارے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, یہ ایک رپل ویلی ہے. یہ ناگا پربت کے بالکل پاس ہے. انتہائی خوبصورت گاؤں ہے, بہت ہی زبردست ماشاءاللہ. دوستو امید تو ہے ہمارے ولاگ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے. تو ماشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت, سبحان اللہ. کیا نظارے ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت گاؤں, روپل گاؤں ماشاءاللہ. تو اس گاؤں کے بارے میں ہم رک کے انشاءاللہ اپنے دوست, پیارے دوست عظیم خان سے انشاءاللہ اس بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں دوستو. ہم نے رات اسٹے کیا تھا اس پیارے سے گاؤں میں. ماشاءاللہ خوبصورتی کی انتہا ہے یہاں, سرسبزہ ہی سرسبزہ. یہ ہے جہاں ہم نے اسٹے کیا رات کو, گیسٹ ہاؤس. میرے ساتھ میرے پارٹنر, ٹور پارٹنر, میرے بہت ہی پیارے دوست عظیم خان کھڑے ہیں. تو آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. جی عظیم خان, اس گاؤں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ, صبح صبح کا منظر, پرسکون گاؤں, مزہ آ گیا. ناگا پربت کے دامن میں, یہ سامنے ناگا پربت کی چوٹیاں ابھی بادلوں میں گھری ہوئی ہیں, بہتے ہوئے جھرنے, آلو کے کھیت, بالکل پرسکون زندگی. مزہ آ گیا, سکون کی نیند آئی, بہت ٹھنڈی رات. اچھا یہ جی ہم جو ہے نا کل اسی پہاڑ کے بالکل اس کے دامن میں گئے تھے. بالکل یعنی اس کے سائڈ پہ گاؤں میں ہم نے نائٹ اسٹے کیا تھا. کل ہم اس کے بالکل دامن میں گئے تھے. کل یہ چوٹیاں جو تھی نا بالکل بادلوں میں گھری ہوئی تھی. اس کا جی فل بالکل دیدار ہے نا وہ نہیں ہو سکا, لیکن ابھی صبح کے ٹائم یہ بالکل کلیئر ہے چوٹیاں. اچھا یہ جو سامنے والی جو چوٹی اس کے پاس میں ہے, یہ بھی ابھی تک بھی بادلوں میں گری ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جی لیکن اتنے نہیں ہے, کل بہت زیادہ تھے بادل. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. کتنا بلند ترین پہاڑ ہے یہ عظیم خان, اور یہ تاریخی پہاڑ ہے. میرے پاکستان کے کتنے نمبر پہ آتا ہے یہ اونچا پہاڑ؟ 6 نمبر پہ آتا ہے دنیا میں بلند ترین, 6 نمبر پہ. دنیا میں 6 نمبر پہ یہ بلند ترین پہاڑ ہے. یہ اس کو ویسے کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اکثر جو اس کے اوپر اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں نیچے. جہاں ہم کل کھڑے تھے وہاں بھی گلیشیئر, میں آپ کو اگر کیمرے کے زوم کر کے دکھاؤں, یہ والے گلیشیئر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اکثر ہی گرتے ہی رہتے ہیں. ہاں ایولانچ آتے ہیں نا, وہ ایولانچ آتے ہیں. جی پورے گرتے رہتے ہیں. جی یہ دیکھیں,
تو ہم نے ابھی اسی صبح کا منظر ہے, اس پہ نا سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے اور اس کا منظر جو ہے نا بہت خوبصورت لگ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ہم پہلے اپنا عظیم خان پہلے بھی یہاں آتے رہتے ہیں گلگت میں یا ان علاقوں میں. ہم نے اتنے قریب سے نا ناگا پربت کو نہیں دیکھا. بالکل, کل تو ہم اس کے دامن میں پہنچ گئے تھے. جی جی. اور یہ پیارا سا گاؤں, اس پیارے گاؤں میں اس کو کیا نام دیتے ہیں کہ کون سا گاؤں ہے عظیم خان؟ روپل ویلی ہے, روپل ویلی, روپل گاؤں. جی ماشاء اللہ. اپر روپل اس کو کہتے ہیں, اپر روپل. اپر روپل ماشاء اللہ. نیچے سے اس کا گاؤں ہے روپل گاؤں, بہت بڑا گاؤں ہے یہ اپر روپل ہے. یہاں زیادہ تر آلو کاشت کیا ہوا ہے ان لوگوں نے, اور آگے پھر فیری میں روپل بیس کیمپ ہے. زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس بار الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناگا پربت کی جو چوٹیاں ہیں نا, جو پہاڑ ہے, یہ دامن ہے, جو ان کے پیر ہے یا پاؤں میں, وہاں ہم نے جو ہے نا جا کے ان کا دیدار کیا ہے. کیونکہ قریب سے جو دیدار ہوتا ہے نا عظیم خان, وہ قسمت والوں کو ہی جو ہے نا نصیب ہوتا ہے. کیونکہ دور دور سے تو دیکھتے رہتے ہیں لوگ, لیکن جو قریب کا نظارہ ہے آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا, پچھلے ولاگ میں, جو قریب کا ناگا پربت کا نظارہ ہے نا, وہ بالکل ماشاءاللہ خوبصورت ہے. جی یہ گندم دیکھیں, گندم ابھی جی. یہ سامنے گندم ہے, اور یہ جو ہے نا جولائی کا مڈ ہے اور ابھی گندم. یہ یہاں کے جو باسی ہیں, یہاں کے جو لوگ ہیں, یہ صبح صبح اپنے کاموں میں, اپنے کھیتوں میں, زمینوں میں ماشاءاللہ کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو گندم کے کھیت. اچھا یہاں عظیم خان طرح طرح کی جو ہے نا کاشت کی ہوئی ہے, یہ کون سے یہ لگائی ہوئی ہے یہ ادھر سامنے عظیم خان؟ یہ گندم ہے ماشاءاللہ. آج کتنا 16 جولائی ہے اور یہ گندم ابھی مطلب جی 16 جولائی 2024 یعنی جولائی کا مہینہ ہے. پنجاب میں تو اس وقت چاول کاشت ہو رہے بلکہ ہو گئے ہیں. یہاں گندم دیکھو ماشاءاللہ لگائی ہوئی ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اتنا ٹائم موسم کا فرق ہے, دیکھیں ابھی یہاں جی. کاشت ہو رہی ہے. یہ جی گندم ہے, یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا, یہ گندم ہے. ابھی چھوٹی ہے, اس میں ابھی چھٹے نہیں آئے, لیکن ماشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی سبزیاں اگائی جاتی ہیں یہاں. سارے آلوں کے بہت جی. بڑے کھیت. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں گھر نئے بن رہے ہیں, اور وہ سامنے پتھروں کے گھر بنے ہوئے ہیں, یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. جی تو ہم دوستو ہم یہاں اپنے 13ویں ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ہماری منزل انشاءاللہ اب سکردو ہے, اور راستے میں دیوسائی جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے, انشاءاللہ ہم وہاں جا رہے ہیں. روپل ویلی ہے پوری, یہ خوبصورت مناظر کو انجوائے کر رہے ہیں. گاؤں ہے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا نظارے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.